السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سے ہمارے کافی سارے عازمین حج یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہیں 10 تاریخ کو قربانی کا وقت رات کا دیا گیا ہے اور رات کا بھی تقریباً 12 بجے کا۔ اس حوالے سے وہ پریشان ہیں کہ کیا قربانی سے پہلے وہ باقی اعمال پورے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے چند ایک وضاحتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہی مسئلہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3163 کے اندر صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حلقت قبل ان ارمی، کہ میں نے رمی سے پہلے ہی سر کے بال منڈوا لیے ہیں، حلق کروا لیا ہے، تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام تو رمی کا کرنا ہوتا ہے، اور اس صحابی نے سب سے پہلا کام سر کے بال منڈوانے کا کیا ہے۔ ظاہر ہے جب اس نے ابھی رمی نہیں کی، نہ رمی کی ہے، نہ اس نے ابھی قربانی کی ہے، نہ ابھی اس نے طواف کیا ہے، تو سب سے پہلے ہی اس نے حلق کر لیا ہے، سر کے بال منڈوا لیے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا آپ نے غلطی سے ایسے کیا ہے، نہ اس صحابی نے یہ کہا ہے کہ میں نے غلطی سے کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا آپ کو علم نہیں تھا اس وجہ سے کیا ہے، نہ اس صحابی نے یہ کہا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا میں نے اس لیے کیا ہے۔ اس کو ایسے آسانی لگی یا جو بھی وجہ تھی، اس نے 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام سر کے بال منڈوانے کا کیا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اسی حدیث کے اوپر عظیم امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہی استدلال کرتے ہوئے اس کے اوپر یہ باب قائم کرتے ہیں، جواز تقدیم الذبح علی الرمی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمی سے بھی پہلے قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے والحلق علی الذبح، کہ قربانی سے پہلے سر کے بال بھی منڈوائے جا سکتے ہیں، اور بلکہ سر کے بال رمی سے بھی پہلے منڈوائے جا سکتے ہیں، اور طواف بھی ان سب سے پہلے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں ایک صحابی نے یہ بھی سوال کیا کہ میں نے سب سے پہلے طواف کر لیا، تو بھی آپ نے کہا لا حرج۔ اسی طرح سے صحیح بخاری، دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1736 میں ایک صحابی پوچھتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں نے پہلے سر کے بال منڈوا لیے ہیں قربانی سے پہلے ہی، تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو صحابی کہہ رہا نا مجھے پتہ نہیں چلا، یہ وہ اپنی ایک صورتحال بیان کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا ہے لا حرج، کوئی حرج نہیں، تو آپ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ چونکہ تجھے پتہ نہیں چلا اس لیے کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ نے مطلقاً کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے حلق کروا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری دلیل اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت حجۃ الوداع میں جس صحابی نے جس کام کے بارے میں بھی پوچھا، فما سئل عن شیء قدم ولا اخر او قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، جو بھی آپ سے آ کے پوچھتا رہا میں نے یہ پہلے کر لیا ہے، یہ بعد میں کر لیا ہے، یہ بعد میں کر لیا ہے، یہ پہلے کر لیا ہے، تو آپ یہی فرماتے رہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حوالے سے چوتھی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، امام کائنات علیہ السلام کا یہ فرمانا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا حرج نہیں ہے، اس لا کو عربی زبان میں نفی جنس کا کہتے ہیں، یعنی حرج کی کوئی بھی قسم تمہارے اس تقدیم و تاخیر آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے نہیں پائی جاتی۔ حرج کیا ہے؟ نہ دنیا میں تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے، نہ آخرت میں کوئی سزا ہے، نہ کوئی فدیہ ہے، نہ کوئی دم ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے اور آپ کی رہنمائی ہے۔ اس حوالے سے ایک پانچویں گزارش یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسانی رکھی ہوئی ہے کہ جب آپ یہ تین کاموں میں سے کوئی 2 کام کر لیتے ہیں، یعنی 3 کام رمی ہے اور قربانی ہے، رمی ہے اور طواف ہے اور سر کے بال منڈوانا ہے،
ان تینوں میں سے جب بھی آپ 2 کام کر لیتے ہیں تو آپ کا احرام کھل جاتا ہے، اور احرام کی ابتدائی پابندیاں بیوی سے تعلق کے علاوہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جب آپ تینوں ہی کام پورے کر لیتے ہیں تو پوری طرح ساری پابندیاں ہی آپ کے اوپر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ آسانی، شریعت کی اس آسانی پہ عمل کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے مینا سے رمی کر لیتے ہیں، اور رمی کر کے راستے میں یا جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ سر کے بال منڈوا لیتے ہیں تو آپ کا احرام کھل جاتا ہے، اور احرام کھلنے کے بعد آپ سکون کے ساتھ جا کے باقی کام مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو قربانی کے وقت کا انتظار کرنے کی اور اس پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے آپ کے لیے رخصت اور آسانی رکھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آخری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ حجاج کرام کو یہ کہہ کے پریشان کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے سر کے بال منڈوا لیے، طواف کر لیا، قربانی کا وقت رات کے 10 11 12 بجے ہے تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کو بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ آپ کے اوپر دم ہوگا، بلکہ آپ نے تو یہی بار بار کہا لا حرج لا حرج، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ کے نبی اسلام کی رخصت کو قبول کیجئے، اور اس طرح کے جو مقامی قسم کے فتوے ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر قبول فرما لے، اور ہمیں اپنی دعا میں آپ یاد رکھیے۔ بارک اللہ فیک۔